السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہیں پلیز اپنا خیال خود رکھا کریں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا، اور اپنا خیال رکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے یہ، تو اپنا خیال خود رکھا کریں۔ آج ایک جو ٹاپک ایک کافی حساس ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور پلیز آپ لوگ بھی بڑے دھیان سے سنیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے ٹاپکس آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں اور آپ ان کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں جب تک کہ اس طرح کے واقعات آپ کے اپنے گھروں میں نہیں ہو جاتے۔ تو میری ان لڑکی سے بات ہوئی جس کی ایکچولی میں ڈیٹیل بتانا چاہ رہی ہوں، یہ ان کی چھوٹی سسٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جس طرح کی ڈیٹیل بتائی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہیں، اور بڑی والی جو بہن ہے ان کی، اس کی ایج ہوگی آلموسٹ 21 ایئرس، اور ان کی ایج ہوگی 18 ایئرس، تو ایج اتنی کم ہے، اور بھائی جو ہے وہ بھی ابھی چھوٹا ہے۔ تو ایکچوئل میں کیا تھا کہ پیرنٹس ان کے ابو جو ہیں وہ بہت اچھی جاب کرتے ہیں، بہت اچھی گورنمنٹ جاب ہے ان کی، کہ مطلب اس کے ساتھ کمیشن وغیرہ یہ چیزیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اور ان کی جو باقی فیملی کے لوگ ہیں، لائک جیسے چاچو لوگ ہو گئے یا ماموں لوگ ہو گئے یا کزنس لوگ، خالائیں وغیرہ، وہ سارے نا ایک گاؤں میں رہتے ہیں ابھی۔ تو ان کے کیونکہ ابو کی جو ہے وہ سیلری اچھی تھی، تو وہ ان کو شہر کی طرف لے آئے، اور وہ مین سٹی میں رہتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دلوائی، لیکن بہت اچھی تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو ایکسٹرا آزادی دی، شاید اس لیے کہ وہ دوسروں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھی ہمارے پاس ہے، ہم اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایکسٹرا آزادی دی۔ مطلب انہوں نے ابھی منہ سے بات نکالی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہے ان کی بیٹیاں اکیلے جا کے شاپنگ کر رہی ہوتی تھیں، وہ تو ہر چیز دیکھیں اعتدال میں اچھی لگتی ہے، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت ہو، آزادی ہو یا قیدی، کیا چاہے آپ کسی کو قید بھی کر کے رکھیں تو اس چیز کے لیے بھی اعتدال رکھیں، جیسے ہی آپ اعتدال سے میانہ روی سے باہر نکلیں گے تو وہ چیز اگلے انسان کو باغی بنا دیتی ہے، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی کا کہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایکسٹرا آزادی دی، وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ باور کرواتے تھے کہ ہمارے بچے ایوری ٹائم ہمارے بچے۔ تو اس سے کیا ہوا، اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ان کی والدہ محترمہ تھیں، وہ ہمیشہ دوسری لڑکیوں کے اوپر بات کرنا، میری فلاں بہن کی بیٹی اچھی نہیں ہے، میری فلاں بہن کی بیٹی نے ایسے کیا، میرے جو ہے وہ دیور کی بیٹی نے ایسے کیا، ایوری ٹائم وہ دوسروں کی بیٹیوں پہ بات کر رہی ہوتی تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کو وہ کہتی تھی کہ بس دنیا میں اگر کوئی خوبصورت ہیں یا دنیا میں اگر کوئی رسپیکٹیبل ہیں تو وہ صرف اور صرف میری بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی لڑکی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر ایک ہوتی ہے نا خود اعتمادی اور ایک سیلفشنس کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسہ بھی بہت ہے، ہمارے ریلیٹیوز تو ہم سے بہت لوور ہیں، تو وہ جو ہے وہ چیز بھی ان کے بچوں میں کافی ڈیولپ ہوگی، ان کے بچوں کو لگا کہ بھئی ہم بہت بڑی چیز ہے۔ ایکچوئل میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ جو ہے جو بڑی والی ان کی بیٹی تھی، ظاہر ہے ان کے ابو کے بہت جو ہے وہ خواب تھے، وہ کہتے تھے میں ان کو CSS کرواؤں گا، میں اپنی بیٹیوں کو کہاں تک پڑھاؤں گا۔ تو بڑی والی جو بیٹی تھی وہ ان کی یونیورسٹی میں گئی، ابھی اس کا فرسٹ ایئر ہی تھا، تو وہاں پہ اس نے کسی لڑکے کو پسند کیا یا جو بھی ہوا، لیکن اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اپنی فیملی کو بتائے بغیر، یعنی کہ صرف 21 سال میں اس لڑکی نے وداؤٹ اپنی فیملی کو بتائے نہ صرف نکاح کیا، بعد میں ان کی پرمیشن کے بغیر وہ اس کے ساتھ چلی بھی گئی، اور جب ان کو پتہ چلا یہ سب کچھ اتنا کچھ ہو چکا تھا اب ان کے پاس، تو اس نے جب ان کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں تو کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ابھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ چیز دیکھیں، وہ بڑی والی بھی بہت ٹرسٹ کرتے تھے، بڑا مان تھا لوگوں میں، ایک ویلیو تھی ان کی، اب وہ ویلیو ان کی ختم ہوگی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے چھوٹے بچوں پہ سختی کرنا شروع کر دی، مطلب وہ بیچارے صحیح بھی ہیں تو ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ بھی ایسے ہی کریں گے جیسے بڑی والی نے کیا ہے، اور ان کے اوپر سختی کرنا، چھوٹی بیٹی کو انہوں نے تعلیم سے ہٹوا دیا، ایون دو بیٹے پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، اور اگر کوئی انسان ان کے گھر آ جائے، کوئی میل ان کے گھر آ جائے، چاہے وہ کسی بھی ریلیشن شپ سے ہو، تو وہ اس کو بھی ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنا لے، یا یہ نہ ہو کہ یہ بھی ہماری بیٹی کو لے کے بھاگ جائے جیسے بڑی والی چلی گئی ہے۔
تو دیکھیں ایک چیز جینون ہے، ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان ایسی سچویشن سے گزرتا ہے تو وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی چیز گمتی ہے اس کا ایمان بھی گم ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے ان کی ایک ویلیو تھی، اب وہ لوگوں کے سامنے وہ ان کی ویلیو نہیں رہی، وہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے. وہ جو لوگوں کے سامنے کہتے تھے ہمارے بچے، اب ان کو ہمارے بچے کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. تو ابھی سیشن کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا ان کی چھوٹی سسٹر نے، تو اس نے ڈیٹیل بتائی کہ یہ اس طرح کا سارا پروسیس ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کیس اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے فیوچر میں، دیکھیں ایک کامن سی بات ہے، ایک چیز ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے تو کیا آپ کریں گی، آپ اپنی فیملی کو بتائیں گی؟ تو شی سیڈ کہ نہیں، میں اپنی فیملی کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں یا کوئی لڑکا مجھے پسند ہے، کیونکہ میں تو اگر ان کو بتاؤں گی کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں تو وہ تو شاید مجھے مار ہی دیں، وہ تو میری تعلیم بھی ختم کروا دیں گے، اور وہ تو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، پسند کے لفظ کو تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اور دوسری بات یہ کہ میں کسی کو پسند کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میری فیملی والے کبھی بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں پسند کی شادی کروں. دیکھیں اس سارے سینیریو میں اب وہ لڑکی جو ہے وہ تو فیس کر ہی کر رہی ہے، کیونکہ اس کی جہاں پہ شادی ہوئی ہے وہ لڑکے نے کہاں پہ اس کے خواب تھے کہ وہ سی ایس ایس آفیسر بنے گی، اور کہاں اس کا یہ حال ہے کہ وہ بندہ اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے. گھر میں اس کو ایک نوکرانیوں کی طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب پیرنٹس سر پہ نہیں ہوتے، جب کوئی ولی وارث نہیں ہوتا تو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں، اور یہ چیز بچوں کو سمجھنی چاہیے. تو ان ساری سٹوری سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ دیکھیں ہر طرف بچے اور والدین مل کے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی. اب پہلی غلطی تو ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایکسٹرا آزادی دی، ان کو آزادی میں اور ان کو باغی کرنے کا مطلب سمجھ نہیں آیا، جو انہوں نے مسٹیک کی. سیکنڈلی، جب بھی آپ دوسروں کی بچیوں کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کو اپنے سے لوور سمجھتے ہیں، تو ایسا موسٹلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اس چیز آپ کو دیکھنی پڑ جاتی ہے. تھرڈ، دیکھیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب جو ان لوگوں نے رویہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے یا اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو وہ کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں ہے. اس طرح سے دیکھیں، یا تو وہ بیچاری اگر کسی سے محبت کرتی ہے تو بھی نہیں بتائے گی اور آپ کے لیے قربانی دے دے گی، تو بھی تکلیف کس کے لیے؟ آپ کی بیٹی کے لیے. اور اگر وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور وہ نہیں اس کے بغیر رہ سکتی، تو ظاہر ہے آپ نے اس کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ آپ بالکل نہیں رکھا ہوا، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ بھی بھاگ جائے گی. تو پھر بھی تکلیف اسی کے لیے ہے. یعنی کہ دیکھا جائے تو آپ اور آپ کی بیٹی تکلیف میں ہی ہیں. تو بہتر ہے کہ ابھی بھی آپ اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو اعتدال میں رکھیں، جو ہونا تھا ہو گیا. باقی بچوں کو ٹرسٹ دیں، آزادی نہ دیں لیکن ان کو ٹرسٹ ضرور دیں، ان کے ساتھ اچھے دوستوں کی طرح رہیں. اب اس لڑکی کی بات کرتے ہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے اپنا فیوچر ڈاؤن کر لیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، سب کی نفرت لی، اس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس کس حال میں، اور وہ خود کس حال میں پڑی ہوئی ہے صرف ایک نوکرانی کی حیثیت سے. تو یہ چیزیں اب وہیں پہ اگر تھوڑی سی سمجھداری ان کی بیٹی کر لیتی اور ان کو بتا دیتی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اور تھوڑی سی سمجھداری یہ دکھا دیتے کہ اگر بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے تو گناہ نہیں ہے، آپ چیک اینڈ بیلنس کرتے، ساری جو ہے ان کی ڈیٹیلز لیتے اور اپنی بیٹی کو وہاں پہ بیاہ دیتے، آپ بھی خوش، آپ کی بیٹی بھی خوش. اور ایک تو غلطی آپ نے کر دی، اب وہی غلطی اب دوسری والی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. آپ دوسری والی کو بولیں بیٹا پسند کی شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیٹس پہ جائیں، گھومنے جائیں یا بھاگ جائیں، آپ ہمیں آ کے بتائیں کہ آپ اس کو پسند کرتے ہو، ہم ڈیٹیلز لیں گے اور ہم پہ یقین رکھیں اگر وہ آپ کے قابل ہوا تو ہم آپ کی اس کے ساتھ شادی کروائیں گے، اور اگر نہیں تو اس کو ریزنز دیں گے کیوں آپ کی شادی اس سے نہیں کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہیں، کیونکہ پہلے بھی آپ نے بگاڑ پیدا کیا، ان کو ایکسٹرا جو ہے وہ آزادی دے کے، اور آپ ان کو زیادہ قید کر کے آپ ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، اور آپ اپنے دوسروں بچوں کی جو دماغی کنڈیشن ہے اس کو ورس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے ایموشنز کو آپ تباہ کر رہے ہیں. اس وقت وہ مینٹلی جس کنڈیشن میں تھی وہ میرے لیے ایکسپلین کرنا مشکل ہے، لیکن آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ وہ بالکل جیسے ایک بندہ باؤنڈ سا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. تو ایسے بچے جب ان کو بھی کچھ نظر نہیں آتا تو وہ بھاگ ہی جاتے ہیں آخر پہ. تو آپ خود اس کو ایک پرووائڈ کر رہے ہو راستہ کہ آپ نے کیسے بھاگنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو کنٹرول کیا کریں، والدین اور بچوں کو بھی اس چیز کو بہت زیادہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو پسند کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنے ماں باپ بہن بھائی اپنی عزت اپنی سوسائٹی سب کو چھوڑ کے بس اس کے پیچھے بھاگ جاؤ. تو ہر کام کو کرنے کے کچھ ویز ہوتے ہیں، تھوڑا سمجھ اور عقل سے کام لینا چاہیے، اور جس محبت میں سمجھ اور عقل نہیں ہوتی وہ محبت کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتی.
امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، اور آپ کے بھی ارد گرد ایسے کوئی لوگ ہوں جس طرح کے پرابلم سے سفر کر رہے ہوں تو پلیز ان کو سمجھایا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس نئی چیز کو پلیز اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھے ٹاپک